عظیم مفکر و معلم قرآن غلام احمد پرویز صاحب کی شہرۂ آفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا 8واں باب پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ قانون یعنی لا کی تعریف یہ ہے کہ اگر تو ہمیشہ، یعنی اگر یہ یا ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور تم جب اور جہاں بھی ایسا کرو گے اس کا نتیجہ ہمیشہ وہی برآمد ہوگا۔ جو حکم، نظریہ، فارمولہ یا کلیہ ان شرائط کو پورا کرے اسے قانون کہا جائے گا۔ دنیا میں قانون کی 3 شکلیں معروف ہیں۔ اول، عدالتی قانون۔ مثلا اگر تم چوری کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی جو 3 سال قید اور 1000 روپیہ جرمانہ تک ہو سکتی ہے۔ اس قانون میں آپ دیکھیں گے کہ عمل یعنی چوری کرنا اور اس کے نتیجہ یعنی قید یا جرمانہ میں کوئی داخلی ربط نہیں۔ ملک کے ضابطۂ قوانین میں چوری کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے اور عدالت کی طرف سے اس جرم کی سزا کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر ملک کے ضابطۂ قوانین کی روح سے چوری کو جرم قرار نہ دیا جاتا یا چوری کا مرتکب عدالتی مشینری کی گرفت میں نہ آ سکے تو اس عمل یعنی چوری کا کوئی نتیجہ ہی برآمد نہ ہو۔ بالفاظ دیگر عدالتی قوانین میں عمل کا نتیجہ اس کے اندر مضمر نہیں ہوتا، خارج سے عائد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوانین کہیں پہلے سے از خود موجود نہیں ہوتے، انہیں وضع کیا جاتا ہے۔ کوئی ملک اپنے لیے جس قسم کے قوانین چاہے وضع کر لے اور جب جی چاہے ان میں رد و بدل کر دیں۔ یہی کیفیت معاشرتی یعنی سوسائٹی کے قوانین و ضوابط کی ہے۔ اب قوانین کی دوسری شق کو لیجئے، جنہیں طبی قوانین یعنی فزیکل لاز یا قوانین فطرت یعنی لاز آف نیچر کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ قانون کہ آگ میں انگلی ڈالو گے تو وہ جل جائے گی، اس میں آپ دیکھیے کہ اس عمل کا نتیجہ خود اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے، کہیں خارج سے وارد نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ملک یہ قانون پاس کر دے کہ ہمارے ہاں آگ سے انگلی جلے گی نہیں تو آگ جلانا چھوڑ دیں، یا کوئی شخص ایسی جگہ آگ میں انگلی ڈالے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس وقت اس کی انگلی نہ جلے۔ یہ وہ قوانین ہیں جن پر قانون کی مذکورہ صدر تعریف ٹھیک ٹھیک منطبق ہوتی ہے۔ یہ قوانین از خود موجود ہیں، یعنی انسان کے وضع کردہ نہیں اور غیر متبدل بھی ہیں۔ اب آئیے قوانین کی تیسری شق کی طرف، یعنی مثلا یہ کہ اگر تم نے محتاجوں کی مدد نہ کی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ قانون اگر اور تو کی شرط تو پوری کرتا ہے، لیکن یہ نہ تو عدالتی یا تمدنی قوانین کے دائرے میں آتا ہے اور نہ ہی طبی قوانین فطرت کے ذیل میں۔ انہیں مستقل اقدار خداوندی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ غیر متبدل بھی ہیں اور انسانوں کی وضع کردہ نہیں بلکہ خدا کی مقرر کردہ اور اس کی طرف سے بذریعہ وحی عطا شدہ ہیں۔ ان قوانین کا دوہرا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے مطابق عمل کرنے سے انسانوں کی تمدنی زندگی سنور جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے افراد کی ذات یعنی پرسنالٹی یا سیلف کی نشو نما ہو جاتی ہے۔ ان اقدار کی صداقت پر یقین وہی شخص رکھ سکتا ہے جو انسانی ذات کے وجود کو تسلیم کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان اقدار کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان یعنی انسانی ذات اور وحی خداوندی کی روح سے عطا شدہ مستقل اقدار پر یقین لا ینفک ہے۔ قرآن کریم نے ان قوانین کے تمدنی پہلو کو بھی نمایاں کیا ہے اور اس گوشہ کو بھی جس کا تعلق انسانی ذات سے ہے۔
مثلا اس نے زنا کو مستقل اقدار کی خلاف ورزی کہا ہے، تو ایک طرف اسے عدالتی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی سزا تجویز کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے انسانی ذات میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، حوالے کے لیے دیکھیے 25 نمبر سورت کی 68 نمبر آیت۔ قرآن کریم میں کتاب اور حکمت دونوں کو منزل من اللہ کہا گیا ہے۔ کتاب قانون کا اگر کا حصہ ہے اور حکمت اس کی تو ہے۔ اگر کسی حکم میں اگر کے ساتھ تو نہ ہو تو وہ حکم قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا۔ تمدنی دنیا میں جب کسی ملک میں لاقانونیت پھیل جاتی ہے تو اس میں اگر تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا تو غائب ہو جاتا ہے۔ مثلا اس میں قانون یہ تھا، اگر رشوت لوگے تو ملازمت سے برخاست کر دیے جاؤ گے، لیکن لاقانونیت میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ رشوت دھڑا دھڑ لیتے ہیں لیکن ملازمت سے برخاست نہیں ہوتے، انہیں اس جرم کی سزا نہیں ملتی۔ اسی طرح جب دین مذہب کی سطح پر آ جاتا ہے تو اس میں قوانین ایسے احکام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن کی تعمیل تو ضروری قرار دی جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی محسوس نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ ان کی تعمیل یہ کہہ کر کرائی جاتی ہے کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور ان کی خلاف ورزی سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن دین میں احکام قوانین کی شکل میں بروئے کار آتے ہیں، ان کی تعمیل سے متعینہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھی محسوس شکل میں سامنے آتا ہے اور آخرت میں بھی سامنے آئے گا۔ کتاب و حکمت سے یہی مراد ہے۔ کتاب کے ساتھ حکمت کو اس لیے واضح کر دیا گیا تاکہ ہم ساتھ کے ساتھ چیک کرتے جائیں کہ حکم پر صحیح صحیح عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر اس حکم کی تعمیل سے وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے جو بتایا گیا تھا تو اس پر صحیح صحیح عمل ہو رہا ہے۔ اگر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا تو ہمیں رک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ مذہب میں یہ صورت نہیں ہوتی، اس میں انسان اپنی خوش عقیدگی یعنی خوش فہمی میں مگن رہتا ہے اور نتیجہ سے عمل کے صحیح یا غلط ہونے کی پرکھ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حقیقت اس کے سامنے ہی نہیں ہوتی کہ اس حکم کی تعمیل سے کوئی محسوس نتیجہ سامنے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی فارمولہ پر آپ عمل کریں اور اس کا معینہ نتیجہ مرتب نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اسی طرح عمل کیے جائیں تو آپ کی ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی۔ اسے قرآن کریم حبطت اعمالہم کہہ کر پکارتا ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 217، یعنی ان کے اعمال ضائع چلے گئے، کوششیں بے نتیجہ رہ گئیں۔ دین میں ہر کوشش جو قانون کے مطابق کی جائے نتیجہ خیز ہوتی ہے، مذہب میں رائے گاں جاتی ہے۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اسے ہم جستا جستا پہلے بھی لکھ چکے ہیں، لیکن اس مقام پر ایک اور مقصد کے لیے اس کا اعادہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اگر کا سوال صرف اس کے لیے پیدا ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہو، مجبور کے لیے اگر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کے معنی یہ ہے کہ جس سے ایسا کہا جا رہا ہے اسے اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسا کرے اور چاہے تو ایسا نہ کرے۔ یہ صرف آنکھوں والے سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر راستہ دیکھ کر چلے تو تم گڑھے میں گرنے سے بچ جاؤ گے۔ اندھے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر تم راستہ دیکھ کر چلے تو تم گڑھے میں نہیں گرو گے۔ لہذا قرآن کریم کا انسانوں سے یہ کہنا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ ٹھہراتا ہے، مجبور نہیں۔
اس سلسلہ میں قرآن کریم نے عام طور پر اگر، تو، ان، فعل کی ترکیب استعمال کی ہے، اور کہیں کہیں ایسا بھی کہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ لعلکم، دونوں صورتوں میں مقصد ایک ہی ہے۔ اس مقام پر ہم قرآن کریم کے چند قوانین پیش کر کے اس کی اگر تو کی حکمت سامنے لانا چاہتے ہیں، جس میں واضح ہوگا کہ انسان اپنے عمل میں صاحب اختیار ہے۔ چند قرآنی مثالیں۔ نمبر 1، ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ جنت کی زندگی ہے، یعنی اگر ایمان لاؤ گے اور اعمال صالحہ کرو گے تو اس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 25۔ نمبر 2، ہماری ہدایات کا اتباع کرو گے تو خوف و حزن نہیں ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 38۔ اپنا مال خدا کی راہ میں کھلا رکھو گے تو خوف و حزن نہیں ہوگا۔ ان حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 262، 274، 277، سورہ انعام کی آیت 48 اور 46 نمبر سورت کی آیت 13۔ نمبر 3، اگر کتاب یعنی ضابطۂ قوانین کے بعض حصوں کو مانو گے اور بعض سے انکار کرو گے تو اس سے دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 58۔ نمبر 4، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں بہترین بدلہ ملتا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 103۔ نمبر 5، اگر تم میرے قوانین کو سامنے رکھو گے، انہیں بھلاؤ گے نہیں، تو میں تمہارے شرف و مجد میں اضافہ کروں گا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 152، 152۔ نمبر 6، اگر یہ اہل کتاب قرآن پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 109۔ نمبر 7، اگر تم مومن ہوگے تو سب پر غالب رہو گے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 138۔ نمبر 8، اگر تم خدا کی راہ میں قتل کیے جاؤ گے یا مر جاؤ گے تو خدا کے ہاں سے مغفرت اور رحمت عطا ہوگی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 156۔ نمبر 9، اگر تمہیں خدا کی نصرت حاصل رہی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت 159، 159۔ لیکن خدا کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الحج کی آیت 40 اور 47 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت۔ نمبر 10، اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی شعار ہوگے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 178۔ نمبر 11، اگر تم کبائر یعنی بنیادی لغزشوں سے بچو گے تو تمہاری ناہمواریاں دور کر دی جائیں گی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ نساء کی آیت 31۔ نمبر 12، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی شعار ہوتے تو ہم ان کی زندگی کی ناخوشگواریاں دور کر دیتے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت 65۔ اگر یہ وحی خداوندی کا اتباع کرتے رہتے تو انہیں زمین اور آسمان سے کھانے پینے کو ملتا رہتا۔ سورہ المائدہ ہی کی آیت 66۔ ان پر زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھل جاتے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی 96 نمبر آیت۔ نمبر 13، جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کرے تو اسے امن نصیب ہو جاتا ہے اور کشاد کی راہوں کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ انعام کی آیت 83۔ نمبر 14، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں امتیازی زندگی مل جائے گی۔
اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 8 نمبر سورت کی 29 نمبر آیت۔ نمبر 15، اگر تم 20 مجاہد ثابت قدم ہوگے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم سامان حرب و ضرب کے اعتبار سے فریق مخالف کے برابر ہوگے۔ اگر اس باب میں تمہارے ہاں کمی ہوگی تو بھی اپنوں سے 2 گنوں پر غالب آ جاؤ گے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 8 نمبر سورت کی آیات 65 اور 66۔ نمبر 16، ایمان و تقوی سے اس زندگی میں بھی خوشگواریوں کی بشارتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ یونس کی آیات 63 اور 64۔ نمبر 17، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا اسے ہم حصول مقصد کی کئی راہیں سجھا دیں گے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ العنکبوت کی آیت 69۔ نمبر 18، جو ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے گا اس پر ملائکہ کا نزول ہوگا جو اسے بشارتیں دیں گے کہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 41 نمبر سورت کی آیات 30 اور 31۔ نمبر 19، ایمان اور اعمال صالحہ سے استخلاف فی الارض حاصل ہوتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 24 نمبر سورت کی 55 نمبر آیت، یعنی اس دنیا میں حکومت اور مملکت مل جاتی ہے۔ نمبر 20، اگر تم قوانین خداوندی سے اعراض برتو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی۔ اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ التوبہ کی آیت 39 اور 47 نمبر سورت کی آیت 38۔ نمبر 21، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 20 نمبر سورت کی 124 نمبر آیت۔ نمبر 22، اگر تم شکر گزار ہوگے یعنی نعمائے خداوندی کو اس کے قوانین کے مطابق صرف کرو گے تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 14 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت۔ نمبر 23، جو دوسروں کے لیے دے گا اور تقوی شعار ہوگا اس کی زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 92 نمبر سورت کی آیات 5 تا 7۔ نمبر 24، ثابت قدم رہو، باہمی نظم و ضبط رکھو، تقوی شعار رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 199۔ نمبر 25، بنی اسرائیل کو ذلت و خواری کے عذاب میں ماخوذ کیا گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 111۔ ان مثالوں پر غور کرنے سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے 2 ممکنات رکھ دیں اور اس سے کہہ دیا کہ ان میں سے جو راستہ چاہو اختیار کر لو، لیکن اتنا سمجھ رکھو کہ اگر تم نے یہ راہ اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور اگر وہ راستہ اختیار کیا تو اس کا مال وہ ہوگا۔ اسی کو غیر متبدل قانون کہا جاتا ہے، اور اس قانون کا مقرر کیا جانا تقدیر کہلاتا ہے، یعنی انسانی عمل کا قانون خداوندی کے مطابق فطری نتیجہ۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو حکم مستقل ہو یعنی اس میں تبدیلی نہ کی جائے وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں یہ اضافہ کر لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم مستقل طور پر دے دے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو اس حکم کو غیر متبدل قانون کہا جائے گا۔ اسلام دین ہے اور دین میں قوانین دیے جاتے ہیں۔ خود لفظ دین کے معنی بھی قانون کے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اس میں دیے گئے احکام میں اب تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان احکام کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم ضابطۂ قوانین خداوندی ہے۔ کتاب التقدیر کا 8واں باب ختم ہوا۔